کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی خوف کو طاری نہیں ہونے دیتے. نڈر لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ بولیے ذرا سارے بولیے. نڈر لوگ ہوتے ہیں. یہ خوف کو نہیں اپنے اوپر آنے دیتے. ان کی علامت ہے کہ یہ ڈرپوک نہیں ہوتے, نڈر لوگ ہوتے ہیں. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو, 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا ہو, اور اس کو زمین پہ رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ اس کے اوپر سے چل کے دکھائیں. تو بعض لوگ ہنسیں گے کہ یہ کون سا کمال ہے, لکڑی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہے اور اس کو اٹھا کے آپ نے رکھ دیا زمین پہ, اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں یار اس پہ چل کے دکھاؤ ذرا, ایک طرف سے چڑھو اور دوسری طرف سے اتر کے دکھاؤ. تو وہ آرام سے چڑھے گا اور دوسری طرف سے اتر جائے گا. لیکن اسی لکڑی کے ٹکڑے کو اگر 2 بلڈنگ کے درمیان رکھ دیا جائے اور کہا جائے اب ایک طرف سے چڑھو اور دوسری طرف سے اترو, تو کیا ہوگا؟ بولیے. ڈر آئے گا, کیونکہ وہ بہت اونچی بلڈنگ کے اوپر رکھا ہوا ہے. وہی ٹکڑا جب زمین پہ تھا آپ ڈرے نہیں, جب وہی ٹکڑا بلندی پہ چلا گیا اب آپ ڈر رہے ہیں کہ میرا پاؤں ذرا سا ادھر ہو گیا تو میں گر جاؤں گا. اصل میں مسئلہ اس ٹکڑے میں نہیں ہے, مسئلہ یہاں ہے, مسئلہ ادھر ہے, دماغ کے اندر ہے. بی اے میں نہیں کر سکتا بی اے. کیوں؟ ہر بندے سے سنا ہے بی اے میں بندہ فیل ہو جاتا. وہ ڈر بیٹھ گیا اندر, وہ ڈر نے آپ کو بی اے میں فیل کر دینا ہے. آپ نہیں کر سکتے. آپ کوئی کام شروع کرنے لگے ہیں تو کسی نے کہہ دیا اوہ ہو یہ کام تو نہیں چل سکتا پاکستان میں. ڈر بیٹھ گیا, وہ ڈر بیٹھا, لہذا آپ اس میں شروع کرنے سے پہلے ہی فیل ہو گئے, آپ آگے نہیں جا سکتے. کوئی بڑا پروجیکٹ, کوئی بڑا زندگی میں کام شروع کرنے والے ڈر کے بغیر وہ کام شروع کرتے ہیں. فیل ہونے کا ڈر انہیں نہیں ہوتا. میں نے شاید کہیں مثال سنائی تھی کہ وہ ایک پہاڑی کے اوپر کچھ لوگ چڑھ رہے تھے. وہ چڑھتے گئے, کہا گیا کہ بھائی پہاڑی پہ چڑھو, اور جو سب سے پہلے چڑھ گیا اسے انعام دیا جائے گا. پہاڑی تقریباً جو ہے وہ اباؤٹ 80 ڈگری پہ تھی, یعنی اس پہ چڑھنا کافی مشکل تھا. لوگ چڑھنے لگے, کچھ درمیان میں جا کے نیچے گر گئے, کچھ 70% چڑھ گئے پھر نیچے گر گئے, کچھ 80%, کچھ 90% چڑھ گئے. ایک بندہ صرف وہ چڑھ گیا, باقی سارے نیچے گر گئے. وہ پکڑا, اس کو پوچھا بھائی تو کیا ہے تیرے اندر, تو کیسے چڑھ گیا اکیلا, باقی سارے گر گئے. اور جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا جناب محترم میں تو اندھا ہوں. اس نے کسی کو گرتے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھا نہیں تو اس کے اندر خوف ہی پیدا نہیں ہوا. جب خوف پیدا نہیں ہوا تو وہ چڑھ گیا. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو فیل ہوتے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور ساری زندگی اس خوف کے ہاتھوں گزارتے ہیں کہ نہیں 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 میں تو آگے نہیں جا سکتا, دنیا میں کیسے لوگ جائیں گے, نا غریب بڑا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس شاید کوئی نہیں, اور وہ دیکھو فلاں بھی فیل ہو گیا, فلاں بھی ہو گیا, فلاں بھی ہو. اور اتنا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ ڈر آپ کو پھر ساری زندگی کے لیے محتاج بنا دیتا ہے. آپ محتاج ہو جاتے ہیں اور آپ اسی محتاجی کی حالت میں آخری سانس لے کر, ہچکی لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ کی کہانی فنش کر دی جاتی ہے, آپ کا صفحہ بند کر دیا جاتا ہے. بہتر یہ تھا کہ وہ ڈر اور خوف نکالا جائے. دنیا میں کون سا کام ہے جو نیا کام ہے اور اس نئے کام کو کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو؟ نہیں, ہر جگہ آپ کو ڈر آئے گا, لیکن اس ڈر کے اوپر قابو پانا ہوگا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں چلوں گا, میرے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, میرے ساتھ میرے مرشد کی دعائیں ہیں, میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں,
میرے ساتھ قرآن جیسی نور والی کتاب ہے، مجھے کون پیچھے کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں آگے چل کے اس کام کو کر کے دکھاؤں گا دنیا میں۔ جو لوگ اس اصول پہ چلتے ہیں کبھی فیل نہیں ہوتے۔ نہ ڈر لوگ ہوتے ہیں، انہیں ڈر خوف نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے، وہ اپنے رب سے ڈرتے اور اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ڈر اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی دنیا کی شے کا ڈر آنے نہیں دیتا۔ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو باقی سب سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ 8واں اصول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں، اپنے اندر سے ڈر نکالیں، خوف نکالیں، ناکامی کا خوف، ڈوب جانے کا خوف، مر جانے کا خوف۔ یہ ہو کے ہی رہنا ہے، اللہ کا نے ایک دن لکھا ہوا ہے، وہ آ کے ہی رہے گا۔ ڈر کس بات کا؟ آگے بڑھو، کام کرو، کامیابی تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ رسک لینے والے لوگ، رسک ٹیکرز، زندگی میں رسک لینے والے، بڑے بڑے خوف اور دکھوں کو اپنے سامنے محسوس نہیں ہونے دیتے، وہ رسک لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔